السلام علیکم گریڈ 5 کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال سے اردو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں ہم حجر اسود کی کہانی۔ اس میں آپ نے کیا پڑھا حجر اسود کے بارے میں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو کیسے نصب کیا گیا اور کس نے نصب کیا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ جب بارشوں کے بعد قریش کے لوگوں نے اس کو نصب کیا تو حجر اسود کو نصب کس نے کیا گریڈ 5؟ جی ہاں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے جب بھی وہاں کوئی حج یا عمرہ وغیرہ کرنے چاہے تو وہ بوسہ ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی گیا ہوا ہے حج یا عمرہ کرنے وغیرہ آپ کی فیملی میں تو آپ ان سے ضرور پوچھیے گا حجر اسود کے بارے میں، اور بھی پوچھیے گا کہ خانہ کعبہ اور طواف کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھیے گا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تو آپ حجر اسود کو بوسہ ضرور دیتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ایسا کیا جاتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ سنت پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ اب ہم اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبق اپنا۔ آپ نے ہر لفظ کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت یعنی عقل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور یہ آپ نے جو اس مسئلے کو حل کیا یہ آپ کی حکمت کا ثبوت ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ حجر اسود۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود ہے جو کہ ایک کونے میں ہے، لیکن اب اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا گیا ہے۔ اپنی کتاب کھولیں، کتاب کا صفحہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 9 پہ آپ کے پاس سوال 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ کے پاس الفاظ دیے بھی گئے ہیں لیکن آپ نے سبق پورا پڑھا ہے، پورے سبق کی پڑھائی کی ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ خالی جگہ پر کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اب آپ نے سبق کو دوبارہ سے پڑھنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے، یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے گریڈ 5؟ آپ نے ابھی تک کیا پڑھا؟ جملہ۔ جملے کے کتنے حصے ہیں؟ جی ہاں شاباش، 3۔ کون کون سے یہ بتائیں؟ فاعل، مفعول اور فعل۔ گریڈ 5 آپ کو پتا ہے جب بھی آپ کوئی جملہ بناتے ہیں آپ نے اسی ترتیب سے اس میں لکھنا ہے، سب سے پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول اور آخر میں فعل۔ ان کے مطلب کیا ہیں؟ فاعل کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام ہو، اور فعل کام۔ اب میں جملہ لکھ رہی ہوں، آپ نے اس کے حصے الگ الگ کرنے ہیں۔ احسن نے خط لکھا۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے، امی جان کھانا پکاتی ہیں اور ایمان سیب کھاتی ہے۔ یہ میں نے جملے لکھے، دیکھیں بہت سے الفاظ ملے تو کیا بنا؟ جملہ۔ اور جملے میں کتنے حصے آ رہے ہیں؟ فاعل، مفعول اور فعل۔
اب پہلا جملہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے مفعول ڈھونڈنا ہے۔ اس میں مفعول کیا ہے؟ احسن نے خط لکھا۔ مفعول کیا ہے اس میں جس پر کام ہو رہا ہے؟ جی ہاں، مفعول ہے خط۔ اور دوسرے جملے میں مفعول کیا ہے؟ شاباش، دوسرے جملے میں مفعول ہے پکاتی یا پھر کھانا؟ جی ہاں، کھانا۔ کھانا ہے تبھی اس کو پکایا گیا ہے، مفعول کھانا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے ایمان سیب کھاتی ہے۔ اس میں مفعول کیا ہے؟ سیب، کیونکہ سیب ہے تبھی ایمان کھا رہی ہیں، یعنی اگر مفعول ہوگا تبھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اب باقی جملوں میں آپ نے فعل کو تلاش کرنا ہے۔ احسن نے خط لکھا، اس میں فعل کیا ہے؟ شاباش، لکھا۔ اور دوسرے جملے میں امی جان کھانا، اس میں فعل کیا ہے؟ پکاتی۔ اور ایمان سیب کھاتی۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب بھی آپ کے کام میں شامل ہیں۔ فائل، اب آپ نے فائل کو تلاش کرنا ہے۔ اس میں فائل کیا ہے؟ احسن نے خط لکھا، فائل ہے احسن، اور لکھا فعل۔ امی جان کیا ہے؟ فعل ہے یا پھر مفعول؟ فعل تو پکاتی تھا، امی جان کیا ہے؟ فاعل۔ اور ہم نے کیا لکھا ہے کہ کھاتی فعل ہے اور ایمان کیا ہے؟ فاعل۔ یعنی ہر جملے میں پہلے فاعل، پھر مفعول اور پھر فعل آتا ہے۔ آپ نے ان جملوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور جملہ بنانے کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ فاعل پہلے، پھر مفعول اور پھر فعل۔ فاعل یعنی میرے ساتھ دہرائیں، کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام ہو، اور فعل کام۔ آپ نے اسی طرح اور بھی جملے بنانے ہیں اور اس میں سے فاعل، مفعول اور فعل کو الگ الگ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ یہ یاد رکھیں گے اور اس طرح کے جملے بھی بنائیں گے۔ اپنی نوٹ بک کھولیں، نوٹ بک پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام، عنوان آپ لکھیں گے سوال جواب۔ آج کا سوال ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ جی گریڈ 5 اس کا جواب بتائیں، کیا لکھیں گے ہم جواب؟ شاباش۔ ابھی ہم نے اپنے سبق میں پڑھا ہے کہ 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لکھتے ہیں پھر جواب، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے اس سوال کو لکھنا ہے اور بہت اچھے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلا صفحہ کھولیں، اس پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام، عنوان آپ لکھیں گے الفاظ، جملے، الفاظ اور پھر جملے۔ الفاظ کے ساتھ آپ لائن لگائیں گے۔ آج کا پہلا لفظ ہے آپ کا دیوار۔ دیوار کا ہم جملہ کیا بنائیں گے؟ 5۔ آپ نے ابھی اپنے سبق میں بھی پڑھا ہے، یہ سب جو الفاظ آپ کے لیے جاتے ہیں یہ آپ کے سبق سے ہی لیے جاتے ہیں۔ اس کا جملہ ہم بناتے ہیں، حجر اسود خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں نصب ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں نصب ہے۔ یہ ہمارا ایک جملہ ہو گیا۔ اب ہم نے دوسرا جملہ لکھنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا جنت۔ جنت کن کو ملتی ہے گریڈ 5؟ جی ہاں، جنت نیک لوگوں کو ملتی ہے جو نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کے فرما بردار ہوں، جو لوگ اپنے بڑوں کے، ان کو ملتی ہے جنت۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ نے یہ دونوں جملے لکھنے ہیں، پھر ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک سوال، 2 جملے، اور اس کے علاوہ آپ نے آج جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جملہ بنانے کا طریقہ آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اور اس کے بہت سے جملے بنا کر اس میں فاعل، مفعول اور فعل کو الگ الگ کرنا ہے۔ جو آپ سبق پڑھتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کیا کریں۔ باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔